آپ جانتے ہیں کہ سیلاب نے میں سمجھتا ہوں پاکستان اور پنجاب کی خاص طور پہ 35 لاکھ لوگ جو ہے آج ڈوب چکے ہیں. یہ سیلاب نہیں آیا بلکہ جو پچھلے کئی دہائیوں سے کرپشن کا شاخسانہ ہے یہ اس کا رزلٹ ہے. جب دنیا نے گلوبل وارمنگ کے اوپر کام کیا آپ نے صرف اور صرف پاکستان کو لوٹا، پنجاب کو لوٹا. اور میں آپ کو یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ میری کل بھی ذمہ دار لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ ابھی تک گلوبل وارمنگ کے حوالے سے پالیسی ہی نہیں دی گئی. یہ سب سے بڑا الارمنگ پوائنٹ ہے کہ جب دنیا گلوبل وارمنگ کے اوپر کام کری ہے انہوں نے $100 ارب مختص کیے اور پاکستان اس کا میجر پوائنٹ تھا اور ہے، وہ ابھی تک اپنی پالیسیز نہیں دے رہا. جی بھی دیکھیں جہاں گلیشیئرز پھٹ رہے ہیں، جنگلات کو آپ نے آفیسز کو سجا دیا ہے. پنجاب میں آپ نے کسان کو ڈبو دیا ہے. پہلے وہ غربت کی چکی میں پس رہا تھا، نہ اسے اپنی فصلوں کی قیمت ملی، نہ اس کو کوئی ریلیف دیا گیا. اور اب مینجمنٹ سے آپ ٹک ٹاک بنا رہے تھے جاپان کے اندر اور جہاں آپ کا کسان ڈوب رہا تھا. آج کسان کے مویشیوں کو چارہ، کسان کو واش جو وہ بیٹھا ہے روڈز کے اوپر، ابھی تک انہیں پراپر سہولیات ہی نہیں دی گئی اور نہ ان کے لیے کوئی ریلیف کا بندوبست کیا گیا ہے. یہ آپ کی گڈ گورننس ہے. خدارا پاکستان اور پنجاب کے لوگوں پہ رحم کریں. آپ انتقام میں تو اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ آپ نے خاندان کو اب نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. آپ نے ہماری بہن کے بیٹوں کو اٹھا کے تھانوں میں بند کیا، جیلوں میں بند کیا. قصور کیا ہے کہ عمران خان کے بھانجے ہیں. قصور کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ میرے بھائی کھڑے ہیں. قصور کیا ہے کہ یہ رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں. جرم صرف ایک ہی ہے، عمران خان. تو یہ چند باتیں تھی وہ آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ اس نااہل حکومت تو تھی کرپٹ بھی ہے اور ہم آج ٹک ٹاک کا شکار ہو چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سوال کو بیٹا یہ بتائیے گا، پانی پی ٹی آئی کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں پولیٹیکلی، تو ایک طرف آپ کے وزیر اعلیٰ کے پی کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے اور آپ کی جو چیئرمین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھی رائے ہے. اس میں پارٹی پالیسی جو ہے دیکھیں انہوں نے بات کی ہے چیئرمین صاحب نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کافی عرصے سے یہ چیئرمین صاحب خود کہتے آ رہے ہیں کہ ہمیں بڑے ریزروائر چاہیے لیکن اس کے لیے اتفاق رائے ضروری ہے. کیوں کہ پاکستان آج خشک ہو رہا ہے. جب آپ بجلی کو رو رہے ہیں، مہنگی بجلی کو رو رہے ہیں، وہاں آپ پانی کے لیے، یہ میں آپ کو فگر سے بات کروں، آپ وابڈا ہاؤس سے فگر لے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو 100 لیٹر پانی آتا ہے، جو آج جو پانی آیا ہے یہ آپ کی کلٹیویشن کے لیے، یہ آپ کی سستی بجلی کے لیے استعمال ہونا تھا. لیکن بدقسمتی سے دہائیوں سے قابض مافیا، میں لفظ استعمال کروں گا، اس کی وجہ سے یہ آپ کے لیے باعث جو رحمت تھی باعث زحمت بن چکی ہے. اور 100 لیٹر میں سے 9، یہ میں آپ کو سرکاری اعداد و شمار آپ وابڈا ہاؤس سے لے سکتے ہیں، 9 لیٹر پانی صرف آپ 20 دنوں کے لیے سیو کرتے ہیں جو آپ کے لیے 4 مہینوں کے لیے چاہیے تھا. یعنی صاحب الیکشن، ضمنی الیکشن کی حکومت نے شیڈول دیا ہوا ہے، مختلف میں الیکشن کمیشن ضمنی الیکشن کرا رہا ہے. اس پر سیلاب کی صورت حال ہے تو اس میں تو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، جبکہ آپ کی حکومت جب آپ نے توڑی تھی تو اس ٹائم الیکشن کمیشن نے بہانے بنا لیے تھے کہ یہ حالات نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں. کیسے دیکھتے ہیں، کیا ملتوی نہیں ہونے چاہیے یہ ضمنی الیکشن؟ اور جب اداروں کے اوپر 26ویں ترمیم کا پرچم لہرانا شروع کر دے تو یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو سزا دی جاتی ہے، نااہل کیا جاتا ہے، ڈی سیٹ کیا جاتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو فسطائیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ کریں
जब आप अपोजिशन लीडर्स के चैम्बर्स को, सेनेट हो, नेशनल असम्बली हो, पंजाब हो, ताले लगा दिए जाए तो फिर आप अफादियत खुद सोच सकती हैं कि वो कितनी सॉवरन पार्लियामेंट्स हैं या प्रोविंशियल असम्बलीज हैं। तो उसमें तो सिर्फ गुफ्तन, नशिस्तन और बर्खास्तन इतना ही कुछ रह गया। अभी मैंने कहा रिसेंट जो क्राइसिस आया है, क्या इसके ऊपर सीरियस डिबेट हुई? क्या इसके लिए आपने क्या मेजर्स लिए कि जब पानी आ रहा था आपकी मिसमैनेजमेंट है, नेग्लिजेंस है, कोताही है, या कुदरती आफाक जो है वो पंजाब के अंदर आई है? इसका फैसला आवाम तो ये कर रही है कि आप सिर्फ टिकटॉक में मसरूफ थे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।